میرے عزیزوں یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان گنوائی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کٹوائی تھی. یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے مسلمانوں نے ہمارے بزرگوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا. میرے عزیز دوستو سن 1857 میں جب مسلمانوں کو اپنے وسائل کی قلت اور اپنے کی غداری کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت ریاض صاحب برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے بات کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو اس وقت کا جو سب سے بڑا سائنسداں تھا اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا اور وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم حکمرانی نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز اس سے پہلے ایک چیز یہ ضروری ہے کہ جب تک ہندوستان سے علماء اور قرآن کریم کو ختم نہ کر دیا جائے اس وقت تک ہم ہندوستان پر اپنی حکمرانی نہیں کر سکتے. میرے عزیز دوستو سن 1861 میں انگریز مکتب نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے اور اس وقت کا انگریز مولوی کامسن وہ لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک ان 3 سالوں کے اندر علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہمارے علماء کرام کو ختم کرنے کی سازشیں رکھی گئی. ہمارے علماء کرام کو ان 3 سالوں کے اندر پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا, ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. وہ انگریز مشہور لکھتا ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کرام کے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا. میرے عزیز دوستو اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام کو بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہم نے اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قرآن کریم کی دعوت کے لیے دعوت دیتا ہے حضرت مولانا محمد سید صاحب کو کہ وہ آئے قرآن کریم کی تلاوت کا محدود سا آغاز کرائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله